إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں جی ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم تمام ایمان والوں سے مطالبہ ہے کہ اللہ کے پاس ہم خالص توحید لے کر پہنچیں، خالص ایمان لے کر پہنچیں، جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اللہ اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما مبینا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھا، اس لیے کہ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اب کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہ مشیر کی ضرورت ہے، نہ وزیر کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اولاد کو جنا نہ اس کو جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ لہذا اس توحید کے ساتھ ہمیں خالص اللہ کے پاس جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے سوال کیا: من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جو مجھے معلوم تھا کہ اس سوال کو سب سے پہلے پوچھنے والے تم ہی ہوں گے، اس لیے کہ آپ بڑے علم کے حاصل کرنے میں حریص ہے۔ اللہ کے رسول ان کی سوال سے، کوشچن سے خوش ہو گئے۔ آج ہم کو سوال کرنا بھی نہیں آتا، بس مرضی کے مطابق جیسے چاہے عمل کر لیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ کی سوال کرنے سے، دینی سوال کرنے سے خوش ہو گئے، دلی خوشی کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو شخص دل کے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے، وہ سب سے زیادہ سفارش کا کل قیامت کے دن میرے حقدار ہوں گا۔ سفارش کا سب سے زیادہ حقدار خالص توحید، کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، سب کچھ کرنے میں ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، نفع نقصان عزت ذلت۔ توحید کی ضد شرک اور بدعت ہے۔ لہذا مشرک کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا قرار ہے؟ حرام قرار دیا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کے پاس اور آپ سے پہلے نبیوں کے پاس وحی کی گئی کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا تو تمہارا سارا عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سب حبط ہو جائیں گا، برباد ہو جائیں گا، غارت ہو جائیں گا، اب خسارے والے ہو جاؤ گے۔ سب کچھ کر کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ کر کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم نے نفع نقصان کا، اللہ کی جو صفات ہے الوہیت کی، اس میں کسی کو شریک کر دیا۔ لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ بدعات جو ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بدعات ہوتی ہیں اعتقادی اور ایک بدعت رہتی ہے عملی۔ اعتقادی بدعت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی الوہیات میں، اللہ کی جو صفات میں ہے، کسی اور کو شریک قرار دے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے،
عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں، اللہ کے رسول ہماری حاجت ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ اعتقادی کیا ہے؟ بدعات ہے، جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، نماز پڑھیں گے تو دوبارہ پڑھنا پڑیں گے۔ اگر کسی امام کی اس طرح کے عقائد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، جب بھی بیان کرتے تو اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، ان کے عقائد اس طرح رہتے ہیں۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، جب بھی کوئی تکلیف میں آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری حاجت پوری کرو، یا خواجہ نواز غریب یا غوث، اس طرح کے الفاظ ضرورت کے وقت اگر ہم پکاریں گے تو یہ مشرک ہو جائیں گے۔ کسی مصیبت میں ہم پڑتے ہیں تو کس کو پکارنا ہے؟ اور بولو نا، اللہ کو پکارنا ہے، ہر مصیبت کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جابر بن سلیم فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پوچھا، ایک سوال کیا، انت رسول اللہ، اب اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انا رسول اللہ الذی اذا اصابک ضرا فدعوته کشف عنک، میں اس اللہ کا رسول پیغمبر ہوں کہ اگر کوئی تم کو مصیبت پہنچے اور تم اس کو پکارو تو تمہاری مصیبت کو دور کر دیں گا۔ اور فرمایا کہ اگر قحط سالی تم کو پہنچے اور تم اللہ سے دعا کرو تو تمہارے لیے اناج اگائیں گا، اور تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم اللہ کو پکارو تو تمہاری سواری ردھا علیک، سواری لوٹا دیں گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت۔ تو مصیبت کے وقت تکلیف دور کرنے والے اللہ کے رسول کے اللہ، خواجہ گواد جو بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، یہ خود اب محتاج ہیں، یہ کسی کی حاجت ضرورت پوری نہیں کر سکتے، لہذا ہم کو ان کے لیے ایسا ثواب کرنا ہے، نہ کہ ان سے کچھ مانگنا ہے۔ خالص توحید۔ اللہ کے رسول نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کے گروہ، اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، تم ایسے اعمال کرو جس سے اللہ تعالیٰ تم کو جنت دے دیں۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ یا عبد مناف، لا اغنی عنکم شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک شیئا، یا صفیہ عمت رسول اللہ لا اغنی عنک شیئا، یا فاطمہ بنت محمد لا اغنی عنک شیئا۔ اللہ کے رسول اپنے خاندان کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت اگر تم توحید لے کر نہیں آؤ گے تو میرا نبی ہونا تمہارے لیے کام نہیں دے گا، سفارش چاہیے تو توحید خالص کو لے کے آنا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ کے رسول نہ فاطمہ بنت محمد کو کام آئیں گے، نہ اپنے پھوپھی کو کام آئیں گے، نہ چچا کو کام آئیں گے۔ اللہ کے رسول کے سگے چچا ابو طالب زندگی بھر ساتھ دیا لیکن کفر پر کیا ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ کافر کے لیے سفارش نہیں، کافر کے لیے استغفار نہیں، کافر کے لیے دعا نہیں، کچھ نہیں، خالص توحید چاہیے اللہ کو۔ کیسے چاہیے؟ خالص توحید چاہیے۔ تو بدعت اعتقادی ہیں، اور ایک بدعت عملی ہوتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ کافر نہیں ہوتا ہے، اس سے کبیرہ گناہ لازم ہو جاتا ہے، عمل کے اعتبار سے کبیرہ گناہ لازم آ جاتا ہے۔ جیسے قبروں کو پختہ کرنا جو کبیرہ گناہ ہے، قبروں کو کیا کرنا، یعنی گویا کہ ہم کیا کریں، پختہ کریں گے، اس کے اوپر گنبد بنائیں گے اور پھر قبروں کو سمجھ لیجیے کہ مضبوط بنائیں گے، گنبد کو تعمیر کریں گے اور پھر اس کو کلر لگائیں گے، اس کی صاف صفائی کریں گے، قبروں کا خیال رکھیں گے، آنے والوں کے لیے مہمان کا انتظام کریں گے، کرسیوں کا انتظام کر رہے ہیں اور اس میلے لگا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ قبروں کو آباد کیا جائے۔ تو یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ اس کی حقیقت ہم کو سمجھنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے اتنا ناراض نہیں جس طرح شرک سے ناراض ہے۔ سارے گناہوں کی بخشش، پہلی آیت میں نے پڑھی، سارے گناہوں کی بخشش ممکن ہے، کوئی بغیر توبہ کے جاتا ہے، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، پہلے مرتبہ معاف ہو جائیں گے یا سزا کی بھگتنے کے بعد معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے۔ اور یہ شرک تک پہنچانے والے ہیں، قبروں پر جا کے سجدہ کرنا اور ان سے اپنے عقائد کو اس طرح رکھنا کہ یہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ سب شرک کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہم کس سے مانگیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہہ رہا تم مجھ سے مانگو، قبروں پر جا کے ہم فلاں اللہ والے سے مانگیں گے تو یہ ہمارے حاجت ضرورت پوری ہو جائیں گی، ہماری کچھ حیثیت نہیں، یہ نہیں اللہ والے کی حیثیت ہے، یہ گویا کہ شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ ہم سب کی اس عقیدے سے حفاظت فرمائے، سمجھے کہ نہیں؟
تو ہم چاہتے ہیں کہ خالص توحید آ جائے. اللہ کے رسول نے ہر موقع کی ہم کو دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہر ایک بندے کا اللہ سے ربط تعلق ہو جائے. ہر ایک کا تعلق کس سے ہو جائے؟ اللہ سے ہو جائے. لہذا آج ہمارے یہاں جو کچھ پانی پھونک کے دیتے ہیں، بچے پر دم کر کے دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، حدیث سے ثابت بھی کر بھی سکتے ہیں. لیکن ہم علماء کو چاہیے، ہم مولانا کو چاہیے، ہم مفتیان کو چاہیے کہ جو ہمارے پاس پانی پھونکنے کے لیے آ رہا ہے تو کچھ عمل بھی اس کو ساتھ میں بتا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اس طرح کی بھیڑ نہیں رہا کرتی تھی پانی پھونکنے کی، دم کرنے کی. اللہ کے رسول نے ہر ایک کو عمل بتایا. وہی آپ کے بیمار ہیں تو یہ عمل پڑھو، یہ دعا پڑھو. ہر ایک کا تعلق اللہ تعالی سے جوڑ دیا. اب تعلق ہمارا فوراً جو جڑتا ہے وہ عامل سے جڑتا ہے. کس سے؟ فلاں عامل کے پاس جاؤ اور فلاں نے جو دم کیا تھا یہ بہت اچھا ہے، دوسرا عامل بیکار ہے. عامل کا کچھ اثر نہیں ہے، پڑھنے کا اثر ہے. اور ہر مومن ایک سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک بادشاہ، ایک گورنر کا تھا، ایک امیر تھا، اس کے سانپ نے ڈس دیا تھا. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے اس کے زہر کو اتار دیا. ایک عام صحابی اللہ کے رسول صاحب کے پاس آئے، خبر سنائے تو خوش ہو گئے. اور اس کو کیسے معلوم کہ اس میں رقیہ ہے اور اسے پڑھ کر اس کو شفا ہو جاتی ہے؟ تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہا مجھ کو بلانے کا، میں دم کرنے کے لیے آتا. تو اسی لیے ہم ہر ایک کو کیا بنائیں؟ ہر ایک کو اللہ سے تعلق جوڑیں. آج ہم مولانا لوگوں نے لوگوں کا تعلق خراب کر دیا ہے. لوگوں سے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ خود اس کو بتائیں بھائی تم سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 2 قرآن نے آیت اتارے، سورتیں اتارے. اللہ کے رسول پر کیا ہو گیا تھا؟ جادو ہو گیا تھا، خطرناک جادو. لبید بن عاصم یہودی نے کیا کرتے؟ جادو کر دیا تھا. کھاتے تھے معلوم نہیں ہوتا تھا، بیوی کے پاس جاتے تھے معلوم نہیں ہوتا تھا. اس خطرناک جادو کو جو اس چیز نے اتارا ہے وہ قرآن کی 2 صورتیں نے اتارا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بتاؤ اس مجمع میں کس کو یاد نہیں ہے؟ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ یہ 2 صورتیں کسی کو یاد نہیں ہوتی. تو ہم ان کو پڑھ کر اپنا جادو کیوں ختم نہیں کرتے؟ ہم کو مولانا کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ مفتی کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ عامل کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے؟ ہم سب گئے گزرے ہیں اور یہ مولانا لوگ، یہ عامل لوگ، یہی سب اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں. انہیں سے کچھ ہو سکتا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. آیت الکرسی ہم میں نہیں آتی. سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے شیطان کا قریب تک نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے شیطان نے سکھلایا تھا، عمل ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا، اس نے سچ بات کہی ہے جھوٹا لیکن سچ بات کہی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا. ہم کیوں سونے سے پہلے آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ گھر سے نکلنے کی ہم دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو شخص دعا پڑھ لے گا شیطان اس سے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول نے صرف مولانا لوگوں کو عمل بتایا ہے کہ ہر ایک کو بتایا ہے؟ یار بتاؤ نا بھائی. ہر ایک عمل کر سکتا ہے، ہر ایک اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر سکتا ہے. اس لیے ہر ایک کیا کرے؟ آج سے اپنا تعلق اللہ سے جوڑے اور جو کچھ بیماری ہے، تکلیف ہے، اس میں اللہ سے مانگے. سورہ فاتحہ تو ہر ایک پڑھ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مائے زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس میں شفا عطا فرمائے گا. کہ اللہ کے رسول کی بات جھوٹی ہے؟ اللہ کے رسول نے بات غلط کہی ہے. ہمارا یقین کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ میرے زمزم کی وجہ سے مجھ کو شفا عطا فرما؟ مجھ کو پیٹ کی تکلیف ہے، بواسیر کی تکلیف ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، مجھ کو سمجھ لیجیے کہ جو بھی بیماری ہے اس میں ہم کیا کریں؟ اس کی نیت کریں، زمزم میں بھرتی کرتے رہے، زمزم کے اندر شفا کو یقینی سمجھیں. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو جو شفا کی چیزیں اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی ہیں ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم کو وہ پانی پھونکنے چاہے اس کے بغیر، اور وہ بھی ایک ہی مولانا کا، ایک ہی مولانا مفتی صاحب کا، ایک ہی عامل کا، دوسرے سب فیل. تو یہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسانیت اور لوگوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہم جڑ جاتے ہیں اور اللہ سے کٹ جاتے ہیں. ہم کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے. ہر ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے. ہر ایک اپنے بچے جو چھوٹے رہتے ہیں گھر کے اندر ان پر کیا کرے؟ دم کر کے جائے. تو انشاءاللہ ہر ایک کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا. اور یہ خالص یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اس خالص توحید کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی دنیا کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد قبر میں حشر میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. ورنہ ہمارا سارا سب پر دوسروں پر رہیں گا. اپنی ذات پر ہمیں کچھ اعتماد بھروسہ اپنی توحید پر رہے گا ہی نہیں. اپنا ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے اور ہر اس کام سے بچیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے. جیسے کہ عید میلاد النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، برتھ ڈے منانا اور اس کے اندر کیک کاٹنا اور اس کے اندر خرافات کرنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو ترغیب نہیں دیے ہیں تو ہم کیوں منائیں گے؟ اسی طرح کوئی سمجھ لیجیے ایک مستحب کام ہے، ایک کام سنت ہے، اس کا التزام ضروری سمجھنا بدعت چلا جاتا ہے. فرض نماز کے بعد جماعت اجتماعی طور پر دعا کرنا ایک جائز عمل ہے. بعض روایتوں سے بھی آتا بھی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم سمجھنا کہ اگر نہیں کریں گا تو اس پر نکیر کی جائیں گی تو یہ بدعت ہو جائے گا. کبھی امام کو بغیر دعا کے اٹھنا چاہیے. اس لیے ہمارے بدھ کے دن دعا نہیں کرتے ہم کہ کوئی لازم اور ضرور نہیں ہے.
मुक्तदी का इमाम से ताल्लुक सिर्फ सलाम तक है, सलाम फेर दिए मुक्तदी अलग इमाम अलग, तुम तुम्हारी दुआ करो, तुम तुम्हारा जिक्र करो और क्या हो जाए चले जाओ। इमाम जो जोर से कर रहा है तंबीह कर रहा है कि भाई आपको दुआ करके जाना है, फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, दुआ करके जाओ, वैसे मत जाओ। लेकिन अगर कोई जाता है तो नकीर नहीं होंगी उस पर। किसी सुन्नत अमल को तुमने ज़रूरी समझ लिया तो क्या बन जाएगा, बिदात बन जाएगा। या जो चीज़ सुन्नत से साबित है लेकिन उसका कोई वक्त टाइम फिक्स नहीं है, उस वक्त करना, किसी वक्त को ख़ास करना, ये बिदात बन जाएगा। वे कब्रों की ज़ियारत सुन्नत है, ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, लेकिन कब्रों के लिए जाने के लिए हमने वक्त फिक्स कर दिया है। कौन सा दिन? अरे बोलो ना, जुमा का दिन। अभी जुमा के बाद सब कब्र के ऊपर चले जाते हैं, तो ये फिक्स वक्त करना ये बिदअत बन जाएगा। अब सुबह में जाओ, शाम में जाओ, शनिचर को जाओ, इतवार को जाओ, उसी वक्त जाना, ये समझ लीजिए कि क्या है, बिदात है। लिहाजा वक्त को तय नहीं किया जाए। इसाले सवाब का कोई वक्त तय नहीं है कि 7वें रोज़ ही हमको इसाले सवाब करना है। 40 इंतकाल हुआ तो 40वें रोज़ ही रोटी देना है, 7वें देना है। जिस दिन इंतकाल हुआ तो अगले साल उसी दिन रोटी देना है। और साल भर तुम रोटा तकसीम करो ना, साल भर तुम खाना दो ना, तुमको कौन मना कर रहा है? सदका तो मैयत को पहुँचता है। और इसी तरह समझ लीजिए कि इसाले साहब जो कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो उस मैयत को पहुँचता है। कब्रिस्तान हम जाएंगे तो 11 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, मुर्दों को बख्शेंगे, उसका सवाब दिल से नियत करें तो सबको क्या करेंगे, पहुँच जाएगा। लेकिन फिक्स कर देंगे टाइमिंग का तो बिदात बन जाएगा, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लिहाजा इससे हमको अपने आप को बचना है। और आखिर में जो चीज़ शरीयत में साबित नहीं है लेकिन गैरों से क्या रखते हैं, मुशाबत रखती है, गैरों से मुशाबत, वो भी बिदात बन जाती है। जैसे हरा फेटा है ना, ये समझ लीजिए कि कभी बिदाती लोगों ने शियार बना लिया है कि हरा फेटा ही सुन्नत है, जबकि असल सुन्नत से साबित है वो सफ़ेद फेटा, काला फेटा। फतेह मक्का के वहाँ काला फेटा मारता है, और हर तरह का पहन सकते हैं। हमारे हरा भी पहन सकते हैं, लेकिन हरे को लाजिम करना बिदात बन जाएंगे, हरे को लाजिम करना बिदात बन जाएंगे। इसी तरह जो चीज़ गैरों के अंदर है, जैसे बर्थडे कराना है, इसी तरह समझ लीजिए कि आजकल नई आई शादी की क्या है, शादी की सालगिरह मनाते हैं, ये गैरों से चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं कि हम पूरे साल बीवी को गिफ्ट दें, हदिया दें, कौन मना कर रहा है? लेकिन जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन गिफ्ट देंगे, हदिया देंगे। तो गैरों से हिंदुओं का तरीका, गैरों का तरीका हमारे इसमें आ रहा है। बर्थडे मनाने हिंदू का तरीका आ रहा है, ये ईसाइयों का तरीका आ रहा है। ईसाई लोग क्या करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, ये मुसलमान के काम नहीं है, ये समझ लीजिए गैरों के काम है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा अल्लाह ताला क़यामत के उन्हीं के साथ हशर फरमाएंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।